الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف موسى صدق. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طبیعت اور جبلت ایسی بنائی ہے، یہ گویا کہ کوئی مشغلہ ہو تو اس میں لگے رہنا چاہتا ہے. چنانچہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی مشغلے میں مشغول نہ ہو. گویا کہ کوئی نہ کوئی کام انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے اور انسان اس کام لگا رہتا ہے اور انسان اس کام کے اندر مشغول رہتا ہے. اب یہ شغل دو طرح کا ہے، نافع بھی ہو سکتا ہے اور مضر بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایسا شغل یا مشغلہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نافع ہو، انسان کو دینی یا دنیاوی نفع ہو، انسان کو دینی یا دنیاوی نفع پہنچاتا ہو اور انسان اس میں لگا ہوا ہے. اور وہ مشغلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضر ہے، نقصان دہ ہے، دنیاوی اس کے نقصان بھی ہیں اور دینی نقصان بھی ہیں. اس مشغلے کے اندر یہ انسانی نقصان بھی ہیں، اس مشغلے کے اندر یہ انسان لگا رہتا ہے. اور تیسری صورت یہ کہ نہ وہ نافع ہے نہ وہ مضر ہے، یعنی ایسا مشغلہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے لیکن ساتھ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. تو ایسے مشغلے کو عبث کہتے ہیں، لایانی کہتے ہیں. تو بہت سے ایسے مشغلے ہیں کہ انسان عبث اور لایانی کاموں میں لگا رہتا ہے. تو گویا کہ عقلی احتمال تین نکلتے ہیں. ایک احتمال تو یہ کہ نافع مشغلہ ہے، دوسرا احتمال یہ کہ نقصان دہ کہ نہ نافع ہے نہ مضر ہے بلکہ عبث اور بیکار کام ہے. تو انسان کی نیچر ہے کہ یہ کسی نہ کسی مشغلے میں مشغول رہنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کے ذمے مشغلے لگا رکھے ہیں، کام اس کے ذمے لگا رکھے ہیں اور اس کو دنیا کے کام اس کے ذمے لگا رکھے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر کام ہی کے لیے بھیجا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد چونکہ اس کو ایک اختیار بھی دیا گیا ہے تو یہ کسی نافع کام میں اپنا وقت لگاتا ہے یا اپنے اختیار سے کسی مضر کام میں وقت لگاتا ہے. یا تو گویا کہ اس انسان کو دنیا میں اختیار دے دیا لیکن بھیجا اس انسان کو کام ہی کے لیے ہے کہ دنیا کے اندر جو اس کو ایک سرٹن مدت دی گئی ہے 60 70 80 سال 100 سال یا پہلی قوموں کو اٹھا کے دیکھیں ہزاروں سال کی جو زندگیاں دی گئی ہیں
تو کسی نہ کسی کی دی گئی ہیں، تو کسی نہ کسی کام میں لگے رہنے کے لیے دی گئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو بیکار بیٹھی ہو، بلکہ ہر مخلوق کسی نہ کسی کام میں اللہ نے لگا رکھی ہے، بھلے وہ جمادات ہوں، بھلے معدنیات ہوں، بنات ہوں، بھلے جنات ہوں، ملائکہ ارض و سماوات ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، وہ کسی نہ کسی کام میں اللہ تبارک و تعالی نے لگا رکھی ہے۔ لہذا تکوینی طور پہ وہ کسی کام کے اندر ہے یا تشریعی طور پر کسی کام کے اندر ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ لہذا مخلوقات کے قاعدے کے تحت اس انسان کے ذمہ بھی کام لگا رکھے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی شغل و کام میں رہتا ہے۔ لیکن عام طور پہ انسان کے اوپر ایسے کام غالب ہیں کہ جو لا یعنی اور بیکار ہیں، ایسے مشغلوں کے اندر انسان لگا رہتا ہے کہ جس کا نہ کوئی نفع نہ نقصان ہے، انسان لگا رہتا ہے کہ جس کا نہ کوئی نفع نہ نقصان ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ کام جو لا یعنی اور بیکار ہیں، اس کام میں اگر ایک شخص مسلسل لگا رہے تو اس کا نتیجہ مضر اور نقصان کام تک پہنچنا ہے کہ انسان اس سے مضر اور نقصان کام تک جا پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ لگاتے ایک وہ منزل آتی ہے کہ وہ کسی مضر کام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور وہ مضر کام اس کو لپٹ جاتا ہے، اور اس نقصان دہ کام کے اندر ہی اپنی زندگی کے اوقات ضائع کرتا ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المری، کہ انسان یعنی ہی مطلب کہ وہ لا یعنی اور بیکار کاموں کو بھی ترک کر دے۔ یہ نہیں کہ مضر اور نقصان دہ کام ترک کرے، وہ تو ترک کرنا ہی ہے، اس کا تو خیال لانا بھی بیوقوفی ہے۔ فرمایا کہ لا یعنی بیکار کام، عبث کام، کہ جس کے اندر نہ نفع نہ نقصان ہے، تو نبی نے فرمایا کہ کسی انسان جس کے اندر نہ نفع نہ نقصان ہے، تو نبی نے فرمایا کہ کسی انسان کی، مومن کی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں میں اپنا وقت نہیں لگاتا ہے۔ اور آج اتنے بے شمار کام انسان ایسے کرتا ہے جو بیکار اور لا یعنی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یار کوئی نقصان تو ہے نہیں، کوئی بات نہیں، لگے رہتے ہیں۔ منع کیا کہ اس کا نتیجہ مضر کا ہے، کہ وہ لا یعنی کام میں، بیکار کام میں بھی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ مضر کام کے اندر بھی داخل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک ما لا یعنی ہی فرمایا، ترک ما لا یضرنی فرمایا، کہ کسی انسان کی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ مضر کاموں کو ترک کر دے، اس لیے کہ مضر کاموں کا تو خیال لانا بھی بیوقوفی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ نقصان دہ کام میں ہاتھ ڈال دوں، یہ نقصان دہ کام میں کر لوں۔ اس لیے کہ تکوینی طور پہ انسان دنیا کے اندر کوئی مضر اور نقصان دہ سودا بھی نہیں کرتا، بلکہ جہاں اس کو نقصان کا شبہ ہو اس کام کو بھی نہیں کرتا، چاہے کہ نقصان یقینی نظر آتا ہو، کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تشریعی طور پر نقصان دہ چیز ہو، اس کی دنیا اور آخرت کو بگاڑ دینے والی چیز، اور وہ اس کے اندر لگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک ما لا یضر ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ترک ما لا یعنی ہی، کہ بیکار اور فضول کام کو چھوڑ دو، لا یعنی اور عبث کام کو چھوڑ دو جس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، نہ دینی نفع نقصان ہے، نہ اخروی نفع نقصان ہے، ایسے کام چھوڑ دو۔ جب ان کاموں کو چھوڑے گا تو اس کام چھوڑ دو، جب ان کاموں کو چھوڑے گا تو اس چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نافع اور اچھے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ وہ جس طریقے سے اس لا یعنی کاموں کے اندر پڑنے کی وجہ سے مضر تک پہنچ سکتا ہے، اسی طریقے سے ان کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ نافع کاموں تک پہنچے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس کی اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ نافع اور مفید کاموں کے اندر مبتلا ہوگا، گویا کہ نافع اور مفید کام کر کے وہ دنیا کے اندر کامیابی پائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائے گا۔ تو یہ وہ راز ہے کہ ارشاد فرمایا کہ عبث کاموں کو چھوڑ دو، راز ہے کہ ارشاد فرمایا کہ عبث کاموں کو چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لا یعنی بیکار کام، عبث کام۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تکوینی اور تشریعی دونوں طرح کے کام لگا کے بھیجا ہے، کہ یہ تکوینی کام ہے جس سے تیری کائنات سنورے گی، تیرے تشریعی کام ہے جس سے رب کائنات جو ہے وہ تجھے سنوارے گا۔ تو گویا کہ یہ دو کام اس کے ذمہ لگا کے بھیجا۔ تکوینی کاموں میں انسان کا کسب معاش ہے، اس کا کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے،
سونا جاگنا ہے، زندگی کے اندر جو ہے اچھی لائف گزارنا ہے، تو گویا کہ یہ ساری کے ساری تکوینی ہے کہ جو اس انسان کے ذمے ہیں، اور انسان اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کا پابند ہے۔ اور دوسرے تشریع کام اس کے ذمہ لگا رکھے ہیں، یعنی اللہ کی عبادات اس کے ذمے ہیں۔ عبادات اس لیے کہ اب رب کائنات اس کو سنوارے گا، تو گویا کہ یہ جیسے اپنی دنیا کو سنوارتا ہے، کائنات کو سنوارتا ہے، تو جب یہ تشریع کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دین اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس انداز سے جب یہ انسان دنیا کے اندر مشغول رہتا ہے تو اس کی وہ جو مزاج ہے کہ یہ کسی نہ کسی شغل کے اندر رہتا ہے، اور پھر عجیب ہو اور اس کو منع کے بعد اس کو آلٹرنیٹو کو دوسرا کام نہ بتایا جائے تو اس سے تو وہ منع ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس کی طبیعت اور مزاج خالی رہنے کی ہے نہیں، نتیجہ یہ کہ تھوڑے دن کے بعد خود اس کا نفس ایک شغل مقرر کر لے گا، اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چاچی کتنے بچوں کو ماں باپ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، چاچی کتنے بچوں کو ماں باپ ڈانٹتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرو، وہ دبک جاتا تھوڑی دیر کے لیے، اب ابا نے اگلا کام بتایا نہیں کہ یہ کر لو، اب وہ بیٹھا اٹھ کے اپنے دماغ کے مطلب ایک دوسرے کام میں لگ جائے گا۔ کہا کہ نالائق یہ ایک چیز چھوڑی دوسری پکڑ لی، چھوڑو اس کو۔ عقل مند باپ یہ ہے کہ اس کو اس مضر اور برے کام سے روک کر اس کو آلٹرنیٹو یہ کر لو، دوسرا کام دے دیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے اندر مشغول رہے گا، کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ یہ شغل سے فارغ نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی کام میں اس کو لگے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رافت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب اس انسان کو کسی بات سے روکتا ہے کہ یہ نہ کرو، لیکن ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مفید کام بتا دیتا ہے کہ یہ کر لو۔ کسی کام کی برائی بیان کرتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، تو ساتھ ہی ایک دوسری چیز اس کے متضاد بیان کر دیتا ہے کہ یہ اچھی ہے۔ اشارہ ہی اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ بری چیز کو اس برائی کی وجہ سے چھوڑ دو، ہاں یہ جو اچھی چیز ہے اس کو اختیار کر لو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے اندر نافع ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سمجھدار حکیم اور طبیب دنیا کے اندر وہ بھی اسی طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ اب اگر جو ہے ایک افیون کھاتا ہے، حکیم نے کہا افیون نہ کھاؤ، افیون تمہارے لیے مضر ہے، تمہاری تباہ کر دے گا صحت، بس اتنا کہہ کے چپ ہو جائے، وہ افیون چھوڑ کے کرے گا کیا؟ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، ظاہر اس کا بدن ٹوٹے گا، طبیعت ٹوٹے گی، تو کچھ اور کھانے لگے گا، وہ ایک اور چیز کے اندر مبتلا ہو گیا، اسے بھنگ پینے لگے گا، وہ ایک اور چیز کے اندر مبتلا ہو گیا، اسے بھنگ پینا شروع کر دی کہ ذرا تھوڑا سکون تو ملے، اسے کچھ اور مروانا لینا شروع کر دیا، نتیجہ کیا؟ لیکن عقل مند حکیم کیا ہوگا؟ وہ یہ کہے گا افیون نہ کھاؤ، افیون کے آلٹرنیٹو کوئی ایسی چیز بتا دے گا جس سے اس کی طبیعت ٹوٹے گی نہیں، کہا کہ یہ میں بنا کے دیتا ہوں اس کا یہ کھائیے۔ جب اس کے افیون نہ کھانے کی وجہ سے طبیعت کے اندر انقباض آئے گا تو وہ جو چیز اس سے دی ہے اس کو تھوڑا کور اپ کرے گی، نتیجہ کا آہستہ آہستہ یہ عادی ہوتا چلا جائے گا افیون چھوڑنے کا۔ تو گویا کہ یہ عقل مند طبیب اسی طریقے سے مریض کو لے کے چلتا ہے، اس کا آلٹرنیٹو کوئی دوسری چیز دیتا ہے، لیکن اب دوسری چیز بتائی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ایک وقت میں یا تو واپس اسی میں آ جائے گا، افیون کھانا شروع کر دے گا، بھائی میرے تو گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مرنے لگتا ہوں اس کے بغیر، کھانے لگتا ہے، یا یہ کہ دوسری چیز بتائے تو اس میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑا حکیم اعظم ہے، اللہ کی حکمتوں کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب ایک چیز کی برائی بیان کرتا ہے، اس کے نقص کو بیان کرتا ہے، تو ایک کامل چیز کا بھی ساتھ ذکر کر دیتا ہے اور اس کے فائدے اور نفع کو بھی بیان کر دیتا ہے، تاکہ بندہ نقصان کی چیز کو چھوڑ کر نافع کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے ظاہر باطن کو جس نے سنوار لیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، اور اپنے رب کا اس سے ذکر کیا اور نماز پڑھی، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ گویا کہ یہ وہ شخص کامیاب جو ہوا جس تزکیہ کیا ہے، دل جب اس کا پاک ہو گیا، تو دل پاک جب کیا ہے تو اس آئینے کے اندر اللہ کی تصویر کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جب اپنے مالک خالق اور رازق کو دیکھتا ہے، جب اپنے مالک خالق اور رازق کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے سجدے میں گرتا ہے اور زبان سے اس کو پکارتا ہے، سجدوں میں گرتا۔ تو وذکر اسم ربی فصلی،
اب یہاں تک بیان کرنے کے بعد بتلایا کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر انسان یہ سب کچھ کر نہیں رہے، اور یہ انسان کیوں نہیں کرنی؟ تم اصل میں دنیا کی اس زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی اس کائنات کی جو تکوینی امور کو اصل سمجھتے ہو، جو تشریعی امور ہے یعنی آخرت کی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اب دنیا کی برائی بیان کر دی کہ یہ تم اس کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور جبکہ آخرت کا عالم یہ ہے کہ وہ خیر اور نافع بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جس دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو مبتلا کر کے بیٹھے ہو، جس دنیا کے اندر تم فریفتہ ہو رہے ہو، جیسے شہد پر مکھی گرتی ہے اور وہ اس کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو کر ہی باہر نکلتی ہے، بالکل اسی طریقے سے تم اس دنیا کے اندر جو ہے ریشتے اور فریفتہ ہوتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا بہت بڑا جو ہے نقصان ہی نقصان ہے، اس میں تمہارے نفع نہیں ہے۔ یہ سقم بیان کرنے کے بعد کہہ دیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کا عالم یہ کہ وہ خیر ہی خیر ہے، یعنی نفع ہی نفع ہے، وابقیٰ اور ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی۔ دنیا تو باقی رہنے والی نہیں، ایک تو مضر ہے اور دوسرے فانی ہیں، تو مضر و فانی کے اوپر فریفتہ ہوتی ہوئی تمہاری حماقت ہے۔ تو گویا کہ بتا دیا کہ مضر و فانی چیز کو چھوڑ دو، بلکہ آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی اور نافع ہے اس کی طرف توجہ کرو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو گویا کہ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی برائی بیان کی ہے، اس کا ایک مرض بیان کیا کہ انسان اس کی طرف ریچھتا ہے، اور دنیا کا ایک تو فانی ہے اور دوسرا یہ مضر نقصان دہ ہے۔ اب حدود سے جب تجاوز انسان کر جاتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا اس کے دل کی کشتی کے ارد گرد ایسے رہے جیسے دنیا کے اندر کشتی کا پانی رہتا ہے، تو پانی اس کشتی کو ایک منزل سے دوسری منزل پہ پہنچاتا ہے، یعنی پانی اپنے لیمٹ اور حدود کے اندر ہے اور یہ کشتی اس کے اوپر ہے، لہذا یہ پانی اس کے لیے نافع ہے۔ طویل ترین سفر اس پانی پہ کرتا ہوا منزلوں کو عبور کرتا ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی کو ڈبو دیتا، ہلاک کر دیتا۔ اس دنیا کے مال و متاع کے اس دریائے بے کنار کے اوپر اگر رہی اور دل کے اندر یہ داخل نہ ہوئی تو یہی دنیا تمہیں دنیا میں بیٹھ کے جنت دلا دیتی ہے، لیکن اگر دل کے اندر داخل ہو گئی اور دل میں اس کی محبت کی فریفتگی ایسی آ گئی کہ تم دل کے بنانے والے سے غافل ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دل کے اندر جب محبت بنانے والے سے غافل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس دل کے اندر جب محبت داخل ہوئی دنیا کی تو دل کی کیسے تمہاری غرق ہو جائے گی۔ تو لمٹ کے اندر رہتے ہوئے تو دیکھو وہی پانی کشتی کے لیے آج بھی نافع ہے، اور لیکن وہی پانی جب اندر داخل ہوا تو مضر ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا دل کے ارد گرد ہے، جنت کماتا ہے، اس دنیا کے ذریعے سے اللہ کو پاتا ہے، اس دنیا ہی کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کو خوش کر کے اپنے اللہ کو خوش کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہی دنیا اس کے قلب کے اندر داخل ہوئی، اس کی محبت میں مبتلا ہوا، اور ظاہر ہے کہ دل ایک کی محبت کی جگہ رکھتا ہے، دو کی جگہ نہیں ہے، لہذا جب دنیا کی محبت داخل ہو گئی تو اللہ کی محبت داخل ہو گئی تو اللہ کی محبت وہاں نہیں رہ سکتی۔ جب اللہ کی محبت نہیں تو اللہ کی محبت کے بغیر یہ شخص ناکام ہی ناکام ہے۔ اس لیے امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کشتی کے ارد گرد پانی رہتا ہے اور اس کو منزل پہ پہنچاتا ہے، دنیا دل کے ارد گرد رہے تو یہ دنیا جو انسان کو کہاں سے کہاں خدا کے قرب تک پہنچا دیتی ہے۔ تبھی تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ دل کار میں دست کار میں دل یار میں، ہاتھ پیر تمہارے کام کاج میں ہو اور دل اس اللہ تبارک و تعالی میں مشغول ہو۔ جیب میں رکھو، تجوری میں رکھو، دل میں نہ رکھو، دل میں اللہ کی یاد کو رکھو اور جیب میں دنیا کو رکھو، یہی دنیا تمہیں دنیا میں بیٹھ کے جنت دلا دیتی۔ تو دیکھیے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی بتلا دی کہ دنیا یہ دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، تو رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں دل میں رکھنے کی چیز کیا؟ فکر آخرت کی جو فکر یہ دل میں رکھنے کی چیز ہے، اسی ادھیڑ بن میں رہو کہ ہم تشریعی عبادات کتنی اچھی کر کے اللہ کو پالیں، کیسے خدا کی طرف مشغول ہوں، کیسے ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگیں۔ تو گویا کہ اسی ادھیڑ بن کے اندر جب دل لگا رہتا ہے تو تعالیٰ کی یاد میں لگیں، تو گویا کہ اسی ادھیڑ بن کے اندر جب دل لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر جگہ پکڑ لیتی ہے،
اور ظاہر ہے کہ اللہ جب ایک دفعہ محبت اپنی عطا کر دیتا ہے پھر اللہ وہاں سے ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایسا محبوب ہے جب ایک دفعہ مل جاتا ہے پھر خفا نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم ناراض ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے گا، فیوچر کا پتہ نہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ کو تو اس کے حال، ماضی، استقبال کا سب پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اپنی محبت کی چاشنی کو دے دیتا ہے تو پھر اس چاشنی کو واپس نہیں لیتا۔ اس لیے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کو زور لگا کہ اللہ کو راضی کر لو، ایک دفعہ اللہ کی محبت مانگ لو، اللہ کی ایک دفعہ ہو جاؤ۔ جب ایک دفعہ اللہ ہو گیا تمہارا، اب اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وہ دنیا کے محبوب ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے حال، ماضی، مستقبال کا پتہ نہیں کہ کل کو کیا کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہوتا تو پھر ناراض نہیں ہوتا۔ تو دیکھو، تو معلوم ہوا کہ یہ تو کوئی انسان لمٹ میں رہ کے تکوینی امور کو کر کے جب آخر کی توجہ کرتا ہے تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کو جنت کا مزہ عطا فرما دیتے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت نافع اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور ظاہر کہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز چاہتا ہے، ٹیمپریری چیز نہیں چاہتا۔ لہذا کرائے کا مکان انسان جب لیتا ہے اس کا دل اسی میں لگا رہتا ہے کہ یار اپنا مکان ہو جائے، ذاتی مکان ہو جائے۔ لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کرائے کا مکان 5 کمرے کا ہو، خوبصورت ہو، ہر طرح ہوادار ہو، کشادہ ہو، مہینے کے $3000 آپ نے خرچ اس کا کرایہ دے دیا، اور آپ بالکل ٹھاٹ سے اس کی توڑ پھوڑ ساری اس کی جو ہے رسپانسبلٹی سب مالک کے ذمے ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں۔ سپر کو کال کی بھائی دیکھو بھائی ہیٹنگ صحیح نہیں، بھائی دیکھو بھائی، آپ کا کوئی خرچہ نہیں، سب اس کے ذمے ہے۔ آپ نے $3000 مہینے کے لیے، اس کے بعد آپ فارغ ہے۔ یہ کرائے کا مکان، آپ نے ذاتی مکان خریدا، زور لگا کے بڑی مشکل سے 2 کمرے کا مکان ملا کہ یار اس سے زیادہ لون ہی اپروو نہیں ہوا، 2 کمرے کا مکان اپروو کہ یار اس سے زیادہ لون ہی اپروو نہیں ہوا، 2 کمرے کا مکان اپروو ہوا ہے، 4 بچے ایک کمرے میں ہیں، 5 کمرے کے گھر میں ہر بچے کا اپنا کمرہ، ٹھیک۔ اب ذاتی مکان لے لیا، اب بتاؤ ذاتی مکان کا خرچہ نہیں ہے، اس کا بھی آپ مورگیج دے رہے ہیں۔ اب ایک آدمی کے آپ پیدار تھے، اب ایک کمپنی کے کرایہ دار بن گئے، بینک کے کرایہ دار بن گئے نا، بینک مالک ہے، آپ کے نام دے کے بینک نے گھنڈی پکڑ لی کہ نہیں بھی ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لو جی آپ ہر مہینے اس کو جب مورگیج دے رہے ہیں، گویا کہ آپ کرایہ بھی دے رہے ہیں، تو دونوں مکانوں فرق کیا ہوا؟ پہلے آپ زیادہ ٹھاٹ سے تھے، اب صرف ایک تصور ہے ذاتی مکان کا کہ ہمارا اپنا ہے بھائی، ہمیں کوئی نکالے گا نہیں بھائی، ٹیمپریری نہیں ہے بھائی، مستقل ہے بھائی، ایک تصور ہی ہے نا۔ ایک تصور لے کر آپ ایک ذاتی چھوٹے مکان میں خوش ہیں، 5 کمرے کے کرائے کے مکان میں خوش نہیں ہیں۔ یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی نیچر۔ حالانکہ اگر وہ عقل مند سوچے تو کرائے کا مکان بہتر ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں، لیز سائن کیا، اپنا کرایہ بھی دیا اور یہ چلتے جاتے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تبھی اس آیت کے اندر حقیقت بیان کی، یہ دنیا جس سے تم دل لگاتے ہو یہ فانی، جب چاہے یہاں سے اٹھا دیے جاؤ گے، دنیا چھن جائے گی یا تم چھن جاؤ گے، ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر ناقص ہے، کمزور ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آدمی سوچتا نہیں یار یہ اس سے تو دل لگانے کی چیز نہیں۔ ہاں تو دل کہاں لگائیں؟ فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں دل لگاؤ کیونکہ وہ ہمیں لگائیں۔ فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں دل لگاؤ کیونکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہم نے کہا ہاں بھائی یہ تو ہمیشہ کی ہے، جیسے ذاتی مکان کے تصور میں انسان خوش ہوتا ہے کوئی نکالے گا نہیں، تو وہ ہمیشہ کی جنت ہے، جب اس میں داخل ہو کوئی نکالے گا ہی نہیں۔ اور پھر نافع خیر ہے، فرمایا نفع کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تم پر رسپانسبلٹیاں، ذمہ داریاں ہیں، لیکن آخرت میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ نتیجہ یہ کہ انسان متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں یار آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی جنت حاصل کرو، آخرت کا گھر حاصل کرو۔ دنیا کے گھر عارضی جتنے مل گئے، لیکن آخرت کے گھر سے غافل نہیں ہونا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے دنیا کو بھی ہم سے ہٹایا نہیں، فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیا کا حصہ جو تمہارا ہم نے اتارا اس کو بھی نہ بھلاؤ۔ تمہاری قسم میں کیسا مکان رکھا اس کو حاصل کر لو، تمہاری قسم کیسا دسترخوان رکھا ہے اس دسترخوان کی محنت کرو، تمہاری قسمت کیسے ہیں ان کو بھی حاصل کرنے کی محنت کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اپنا حصہ نہیں بھلانا، وہ حصہ تم دنیا حاصل کرو،
لیکن فرمایا کہ آخرت کا جو حصہ ہے کوشش ساری اس کی کرنا، کیونکہ وہ اصل وہ ہے، وہ تمہیں مل گئی تو دنیا کا یہ حصہ بھی تمہارے لیے خیر بن جائے گا۔ لیکن اگر قارون کی طرح اس دنیا کو بنانے کے لگے رہتے، قارون کے خزانے اکٹھے کر لیے اور آخرت کو بھلا دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ بس دنیا کے خزانے سارے کے سارے دفن ہو گئے اور وہ یہاں فنا ہو گیا اور آخر اس کی بگڑ گئی، آخر بگڑ گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں حقیقت کو بتایا کہ آخرت کی تیاری، بتایا کہ آخرت کی تیاری، اور اپنی طبیعت کو آخرت میں مشغول رکھو۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی طبیعت ہے کہ کسی نہ کسی کام میں لگی رہنا چاہتی ہے، تو پھر کیا کام کریں؟ نماز پڑھیں، پھر نماز تو 5 وقت کی ہے، باقی ٹائم میں کیا کریں؟ کیونکہ یہ عبادت تو موقت ہے، وقت کی نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی، اب کیا کریں بھائی؟ روزہ رکھو جی، روزے ایام معدودات، گنتی کے چند دن تھے، ہم نے رمضان میں رکھ لی ہیں، اب کیا کریں؟ یار حج کرو، حج اشہر معلومات، معلوم چند مہینے ان میں حج ہوتا وہ کر لیا ہم نے، اب کیا کریں؟ اشہر معلومات، معلوم چند مہینے ان میں حج ہوتا وہ کر لیا ہم نے، اب کیا کریں؟ زکاتیں دو، زکات دے دی ہم نے سال میں ایک دفعہ، اب کیا کریں؟ تو کو ساری عبادتیں موقت ہیں، محدود وقت کے لیے ہیں، تو باقی وقت میں کیا کریں؟ نفس تو خالی بیٹھا ہے، اور نفس کی نیچر یہ ہے کہ اس کو شغل میں لگا لو، ورنہ یہ فرماتے ہیں اپنے نفس کو تم خود مشغول کر دو ورنہ یہ تمہیں مشغول کر دے گا۔ اپنے نفس کو خود مشغول کر دو، عبادت میں لگا لو، اطاعت میں لگا لو، خدمت خلق میں لگا لو، خود اس کو مشغول کر دو کاموں میں، ورنہ یہ ایسا ہے کہ کچھ دن دیکھے گا تمہیں مشغول کر دے گا۔ نفس کی نیچر ہی یہ ہے کہ وہ گناہی کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم نفس کو مشغول کر لو۔ اب بھی کس میں مشغول کریں؟ تو ایک چیز جو قرآن نے بتا دی کہ ایسی چیز ہم بتاتے ہیں کہ وہ نماز کی طرح محدود وقت کے لیے نہیں ہے، روزے کی طرح محدود مہینہ نہیں ہے، حج کی طرح محدود مہینے نہیں ہیں، زکوٰۃ کی طرح محدود اوقات نہیں ہیں، تو باقی یہ ساری عبادات تو محدود ہیں۔ اب باقی اوقات میں کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ کیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں۔ اب ذکر زبان سے کرو یا دل سے کرو؟ اب زبان سے کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ زبان سے کرو یا زبان سے نہیں تو دل میں اللہ کو یاد کرو، نگاہ دل پہ ہو۔ کہہ رہے ہیں وہی بات ہے، دستکار میں دل یار میں، کام کاج کر رہے ہو دکان پہ بیٹھے لیکن دل اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بھائی اسی تصور سے خدا کو اپنے دل سے یاد کرتے رہو۔ تو دیکھو ذکر ایک ایسی چیز بتا دی کہ اس میں آپ کو ایک ایسی چیز میں مشغول کر دیا، اب یہ نفس کسی دوسری طرف مشغول ہونے والا نہیں، کیونکہ ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں، فرمایا کہ جتنا چاہے جب چاہے ذکر کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی نہیں، فرمایا کہ جتنا چاہے جب چاہے ذکر کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا یذکر اللہ فی کل احیان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو سوال پیدا ہوگا اچھا ایسے لمحات بھی تو آتے ہیں کہ جس میں ذکر نہیں کیا ہے اور ازواج کے اندر مشغولیت کا وقت ہے، تو کیا نبی اس وقت بھی ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اس ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، وہ جو خاص مقامات ہیں جس سے زبان سے ذکر نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے نبی اس وقت میں بھی اپنے دل سے خدا کو نہیں بھلاتے ہیں، اس وقت بھی اپنے دل سے خدا کو یاد رکھتے ہیں، اس وقت بھی اپنے دل سے خدا کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جس سے میں نفع اٹھا رہا ہوں، یہ کس نے دی؟ اس منعم نے دی ہے۔ اپنے قلب سے اس کو یاد رکھتے ہیں، گویا کہ اس وقت بھی اللہ کے نبی اللہ کے ذکر میں ہیں۔ اس لیے فرمایا یذکر اللہ فی کل احیان، ہر لمحہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ بس یہ ہر لمحہ خدا کی یاد کے اندر مشغول کرنے کا مشغلہ جب انسان کرنے لگتا ہے تو پھر بیکار چیزوں سے آٹومیٹکلی ہٹ جاتا ہے۔ نمازوں کے اندر ہر ایک کو وسوسے آتے ہیں، جی نماز میں وسوسے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں ہم اپنے آپ کو نماز میں مشغول نہیں کرتے۔ اگر ہم ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، مثلا اب آپ ایک کسی کو خط لکھتے ہیں، اب خط آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے دل و دماغ سے سب خیالات ہٹے ہوتے ہیں، کوئی وسوسہ نہیں آتا، آپ اس مضمون ہی کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل خط لکھنے کا زمانہ تو ختم ہو گیا، ای میلیں چلتی ہیں، اب ای میل کر رہے ہیں آپ، بس آپ اس کے اندر کوئی آواز بھی دے تو ہاں اچھا، بھی کھانا گرم ہو ٹھنڈا ہو رہا ہے آ رہا۔
اب ایک دنیا کے خط لکھنے کی وجہ سے آپ سارے خطرات و وساوس سے ہٹ گئے. یار یہ کیا بات ہوئی کہ نماز میں کھڑے ہوتے تو وساوس آ جاتے ہیں. وہ ہٹتے کیوں نہیں ہیں؟ ہٹتے اس لیے نہیں ہوتے تو وساوس آ جاتے ہیں. وہ ہٹتے کیوں نہیں ہیں؟ ہٹتے اس لیے نہیں ہیں ہم ایک خط اور کارڈ لکھنے میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ پوری انہماک کے ساتھ جب لکھتے ہیں تو سارے خطرات وساوس ختم، کوئی وسوسہ نہیں آتا. لیکن نماز میں اس لیے آتے ہیں کہ اصل میں نماز میں ہم لگتے نہیں ہیں. نماز تو ہمارے اندر مشغول ہے، ہم نماز ہوگا پھر کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو جانبین کی بات ہے. تو آپ بھی اس میں مشغول ہو، نماز تمہارے اندر مشغول ہو. اب یہ شغل دونوں کی طرف سے اگر منضبط ہوتا ہے، نتیجہ ہے کہ اب کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. اب ہمارے جیسے انسان اولیاء کاملین ان کو تو نہیں آتا، ہمیں کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے ہم نماز میں کھڑے ہو کے نہیں ہوتے، دل و دماغ ہمارا کہیں. اب سوچتے اس سے اچھا ٹائم ہی نہیں خیال اس کا سوچنے کا، غور و فکر کے اس سے اچھا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم سوچ رہے ہیں ہاں جی جمعے کی نماز پڑھیں گے. کھانا کہاں کھانا ہے؟ آج یا تو ریسٹورینٹ ہی کھا لیتے ہیں، گھر سے ٹفن لایا نہیں آج. یہی ہو رہا ہوتا نا آج، یہی ہو رہا ہوتا نا. ہاں یار لیکن ہوٹل کا بل کون دے گا؟ ہاں اور جنید بھی آیا ہوا، جنید کو پکڑتا ہوں. یہ نماز میں ہو رہا سارا کچھ یہ ہوتا ہے. السلام جنید یار کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کہاں پھر رہے؟ بہت دن دیکھا نہیں تمہیں، مجھے بہت مس کیا. کوئی روٹی کھانی ہے نا، اب ادارے محبت ہو رہا ہے. اور یار چلو کھانا وانا کھاتے ہیں. نہیں یار میں کھلاؤں گا. نہیں میں کھلاؤں گا. نہیں جنید کا نہیں میں کھلاؤں. چلو یار تم ہی کھلا دینا. یہ اب کھانا تو یہ نماز تو کیوں ہم نماز میں مشغول ہی نہیں ہیں؟ ہم تو اپنے کھانے پینے میں مشغول ہیں. اور اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے. نماز تو تمہارے پاس آ گئی، ایک منادی نے اذان دے دی اللہ اکبر کہ جمعہ آ گیا بھائی، جمعے کی نماز آ گئی، لیکن ہم اس میں نہیں آئے. وہ ہم میں آ گئی، ہم اس میں نہیں آئے. عصر کی اذان ہوگی، عصر کی نماز تو ہم میں آ گئی، ہم عصر کی نماز میں نہیں آئے. تبھی وسوسے آتے ہیں. لیکن جس دن ہم نماز میں آ گئے، نماز ہم میں آ گئی، نتیجہ کیا ہوگا؟ وسوسے کا سوال ہی نہیں. پھر وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ وسوسے کا سوال ہی نہیں. پھر وہ لطف آئے گا کہ نماز کو ہٹنے کو دل نہیں چاہے گا. پھر امام نے اللہ اکبر کر کے رکوع کر دیا تو آپ سوچیں گے یار جلدی قیام ختم ہو گیا. سجدے سے اٹھ گیا، او یار سجدہ جو مزہ آ رہا تھا سجدہ جلدی ختم ہو گیا. پھر یہ خیال آئے گا. اور ابھی کیا خیال؟ اتنی لمبی سورج شروع کر دی اور ہماری بہت ہی بڑا کھڑوس ہے، یہ نوجاب سے نکال دیا. آج تو امام صاحب نے پوری سورۃ ذاریات ہی سٹارٹ کر دی. یار یہ سجدے میں امام کا تھوڑا سا سجدہ لمبا ہو جائے کہ یار امام صاحب اٹھ بھی جائیں، دو چار اٹھ کے بھی دیکھتے ہیں ہاں اٹھا کہ نہیں اٹھا میں نہیں سنا. کیوں اٹھ کے بھی دیکھتے ہیں ہاں اٹھا کہ نہیں اٹھا میں نہیں سنا. کیوں ہم نماز میں مشغول نہیں ہیں؟ نماز میں مشغول ہو جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر تو اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا، کیونکہ سر ہمارا اللہ کے قدموں پر ہے. تو یہ تصور ہی اتنا میٹھا اور شیریں ہے کہ دل ہی نہیں کرے گا کہ اللہ کے قدموں سے سر اٹھائیں، پڑے رہیں. مشغول نہیں ہو رہے. نماز تو ہم میں مشغول ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں وسوسے آتے ہیں. لہذا اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں مشغول ہو جائیں. اور اس کا طریقہ جب اللہ اکبر کر کے آپ ہاتھ باندھیں تو یہ سوچنا شروع کر دیں میں قیام میں، اس کے بعد مجھے رکوع میں جانا ہے. یہ انہی سوچوں میں رہے. اس کے اللہ اکبر رکوع میں جا رہے ہیں تو کہا میں رکوع میں جا رہا ہوں. رکوع میں ہیں سوچے میں رکوع میں ہوں، میں رکوع میں ہوں. اپنے نفس کو انہی ادھیڑ بن میں لگائے رکھو. اب اگلا سٹیپ میرا کیا ہوگا؟ سجدے میں جاؤں گا. رکوع سے اٹھا، میں رکوع سے میں اٹھ گیا، میں اب اس وقت جو ہے رکوع اٹھ گیا ہوں. اب یہ تصور باندھا. اس کے بعد جو پھر سجدے میں جاؤں گا. اب پوری اپنے آپ کو نماز میں یوں مشغول رکھو. پھر تشہد میں بیٹھ گئے، اب میں تشہد میں بیٹھا ہوں، تشہد میں ہوں، پڑھتا رہے. تصور یہ تشہد ہے، یہ تشہد کی حیت ہے، تشہد کی اسی تصور. پھر اب میں سلام پھیروں گا. فرمایا کہ سلام پھیرنے تک سلام پھیروں گا. فرمایا کہ سلام پھیرنے تک یہ اگلے سے اگلے رکن کے اندر اپنے دماغ کو چلاتے رہو. نتیجہ یہ کہ آپ نماز میں بھی مشغول ہو جائیں گے. نماز تو آپ کے پاس آ گئی، آپ بھی نماز کے پاس آ جائیں گے. جب بندن دونوں طرف سے بنے گا تو یہ وہ نماز ہے جو خدا کو راضی کر کے بھیج دے گی. لیکن آج فرمایا کہ ہم نماز میں مشغول ہیں. میں تو آئی کھڑی ہوں، تمہاری کیا حالت ہے؟ ہماری نماز وساوس و خطرات کہ یہ وسوسے آتے ہیں. نہیں، وسوسے اس لیے آتے ہیں کہ مشغول نہیں ہیں. کیوں کہ انسان کا نفس ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کو ایک مشغلے میں مشغول رکھو نہیں تو دوسرے میں خود ہو جائے گا. اب آپ جب نماز میں اس کو مشغول نہیں کرتے ہیں نہیں یہ کہ آٹومیٹکلی خود، اب آپ جب نماز میں اس کو مشغول نہیں کرتے ہیں نہیں یہ کہ آٹومیٹکلی خود ادھر ادھر مشغول ہو جاتا ہے.
ادھر ادھر کے خیال آنے لگتے ہیں، کھانے پینے کے مشے ہونے لگتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان اس سے باہر۔ تبھی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک امام صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، تو اس کے بعد وہ 3 رکعت ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، شور مچ گیا، 3 ہوئی ہیں 4 ہوئی ہیں، کوئی کہ 3 کوئی 4 ہوئی ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ امام صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ایک آدمی پیچھے کھڑا ہوا، میاں 4 ہوئی ہیں 3 ہوئی ہیں؟ 3 ہوئی ہیں۔ ان کا بھائی کوئی دلیل؟ کہ دلیل یہ ہے کہ میں جب بھی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو میری 4 دکانیں ہیں، چاروں دکانوں کا حساب میں کرتا ہوں، آج 3 دکانوں کا حساب ہوا، ایک کا باقی ہے، اس کا مطلب 1 رکعت ہوئی باقی ہے، کیونکہ ایک دکان کا حساب نہیں ہوا۔ اب یہ حالات ہیں، اور یقینا ہم سبھی ایسے کرتے ہیں، کھڑے ہیں نماز میں، ساری پلاننگ یہ نماز بھی ہو رہی ہیں، بلکہ گھر سے آتے ہوئے بیوی کو انسٹرکشن دے کے آتے ہیں بریانی اچھی بنانا، بھوک بہت لگی ہوئی آج ہے، وہیں بریانی کا پانی منہ میں لے کے آ رہے، بریانی بن رہی ہے آج، ساری انسٹرکشن دے کے آتے ہیں۔ یہ نماز ہے۔ نماز سے پہلے کہ بیگم ذرا تڑکا شڑکا لگا لو، دال کو اچھی سی دال بنانا، آپ بھی نماز پڑھ کے آتا ہوں، اللہ اکبر، وہ ساری نماز دال میں جاتی ہے کہ بیوی نے اب تڑکا لگایا، خوشبو آئی، کیسی ہوگی، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ العشاء قبل العشاء، العشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، عشاء کہتے عشاء کی نماز کو، فرمایا کہ کھانے کو، عشاء کہتے عشاء کی نماز کو، فرمایا کہ رات کا کھانا رات کی نماز سے پہلے کھا لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بسا اوقات جو ہے وہ اقامت شروع ہوئی، ایک کھانا کھل گیا، کھانا کھانے لگے، اقامت شروع ہو گئی، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ آرام سے اپنا کھانا کے شریک ہوتے، اب نماز میں شریک ہوتے، اور کہتے یہ کہ دیکھو ادھر میری بھوک کی ہڑک اٹھ کی، دسترخوان کھل گیا، اب اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور نماز میں چلا جاؤں گا تو میری نماز کھانا بن جائے گی، کیونکہ میں نماز میں کھانے کے خیال آتا رہے گا، کیونکہ وہ ہڑک جب بھوک کی اٹھ جائے تو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تم میری نماز کو کھانا بناؤ، ہاں کھانے کو نماز بناؤ، اس لیے کہ جب کھانا کھا رہے ہوگے تمہارے سر پہ نماز سوار ہوگی، سوچو کہ یار ابھی فارغ ہو کے نماز پڑھنی، ابھی فارغ ہو کے نماز پڑھنی، یہ خیال آئے گا۔ تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ کھانا نماز بن جائے، لیکن یہ پسند نہیں کہ نمازوں کے اندر ہمیں دنیا کے خیالات ہیں، ہم اس میں مشغول ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر نفس کسی دوسری طرف مشغول ہو کر ہماری نماز کو غارت کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ نماز کو اپنے اندر مشغول کرو، خود نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کا جو ذکر ہے، فرمایا کہ یہ وہ شغل ہے، اس کی اگر عادت پڑ گئی انسان کو، نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی طبیعت پھر کسی لایانی اور فضول کام میں مشغول نہیں ہوگی۔ اور اس کا اللہ والوں ایک بڑا اچھا ایک طریقہ بتا، ہر وقت اللہ کے ذکر کا، فرمایا زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کی جڑ سے ٹکرانے کی عادت ڈالو، بھلے منہ بند ہو بھلے کھلا ہو، ٹکراؤ، کیا لفظ نکلتا ہے؟ اللہ 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 نکلتا ہے۔ نتیجہ کہ جب اس کی عادت پڑ گئی تو آپ اگر بیٹھے ہو کھڑے ہو چل رہے ہو تو ہر وقت زبان سے جب یہ ٹکرائے گی تو نتیجہ کہ اللہ اللہ کا لفظ نکل گا، سانس سانس اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ ذکر اللہ ذکرن کثیرہ کا ذکر فرمایا، کیا مطلب؟ کثرت سے ذکر کرو، نماز کا نہیں کہ کثرت سے پڑھو، کیونکہ 5 وقت پڑھنی ہے، اور روزے کا نہیں کہ کثرت سے روزے رکھ لو، نہیں، کیونکہ مہینے کے روزے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ یہ ذکر ایک ایسی چیز اللہ نے بتا دی ہمیں اپنے نفس کو جائز عمل کے اندر مشہور، ایسی چیز اللہ نے بتا دی ہمیں اپنے نفس کو جائز عمل کے اندر مشہور رکھنے کے لیے۔ نتیجہ کہ دل سے ذکر کرو، یہ زبان سے کرو، اور نتیجہ یہ کہ وہ پھر انسان جب اس حلال ذکر میں مشغول ہو جائے گا تو پھر حرام اور لایانی کام کی تو انسان کا نفس نہیں جائے گا۔ اور اس کی عادت ڈال لو کہ زبان کی نوک آپ کے دانتوں سے ٹکرائے، اللہ اللہ اللہ۔ جب مشغول ہوں گے ہم تو پھر نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ تو یہی عادت ڈالو کہ اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول کرنے کی عادت، روزہ رکھا تو روزے کے اندر مشغول، حج ہے تو حج کے اندر مشغول ہو، اپنے آپ کو اس کے اندر کھبا دو۔ جب اس کے اندر کھب جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ وہ عبادت بھی آپ میں کھبتی ہے۔ اب یہ دونوں کی طرف سے یہ بندھن قائم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خوب اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔